بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی اور درختوں سے خالی زمین ہے، اور یقیناً اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض کے منہ میں لغام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تم میں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔